बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यनबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक व नस्तहदीक व नऊज़ु बिका मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अन्बियाअ बिग़ैरि हक़्क़ व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिक बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैस बिज़ल्लामिन लिल्अबीद। الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه। मैंने ये बताया था इसी तरह पढ़ेंगे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि वो शैतान अपने दोस्तों को डरा रही हैं गैर माकूल। तो उसमें मैंने कहा था कुछ यहाँ महजूफ है। महजूफ क्या है? ज़मीर मुखातब सिगा जमा कुम अंतुम, और एक महजूफ हर्फ जर मिन से। तो किस तरह होगा? इन्नमा ज़ालिकुम शैतान युख़व्विफ़ुकुम मिन औलियाइही। तो ये महजूफ की मिसाल कुरान में पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उस वक्त जब मैं मिसाल तलाश कर रहा था जहन में नहीं आया था और टाइम बचाने के लिए ज़्यादा सोचा भी नहीं, कहा खुद ब खुद आ जाएगा। कुरान में तो बहुत अमसिला मौजूद हैं, लेकिन एक सूरह आराफ में पढ़े। सूरह आराफ मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने कौम में से 70 आदमियों को मुंतखब किया अल्लाह से मिलने के लिए। हाँ, वइज़ अख़ज़ मूसा क़ौमहु 70 रजुलन लिमीक़ातिना वत्तख़ज़ मूसा क़ौमहु 70 रजुलन लिमीक़ातिना। वत्तख़ज़ तर्जुमा क्या है? लिया, उन्होंने इंतखाब किया। किसने?
موسیٰ علیہ السلام نے قومہم اپنی قوم، یہاں اپنی تو ہے نہیں، قومہم قوم کو 70 رجلا 70 آدمی 70 مرد، کیا قوم موسیٰ کل یہی 70 افراد ہیں؟ صرف موسیٰ کی قوم صرف 70 مرد ہیں، عورتیں بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں، لیکن آیات کیا؟ واتخذ موسیٰ قومہ 70 رجلا، موسیٰ اپنی قوم کو 70، تو مطلب یہاں اس کا مطلب یہاں کچھ محذوف ہے، کیا ہے؟ من حرف جر، جو سے کہیں گے قوم سے، تو کس طرح؟ واتخذ موسیٰ من قومہ 70 رجلا، واضح ہے نا؟ لیکن من ہے ہی نہیں، یہاں بھی بالکل اسی طرح ہے، انما ذالکم الشیطان یخوفکم، مخاطب انتم من اولیاء، واضح ہو گئی؟ آج کی آیات، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ تعالیٰ نے سن لیا جس نے کہا، پھر ترجمہ تو آپ کے سامنے ہے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں۔ اس آیات کے اسباب نزول میں جو روایات ہیں، عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما نزل قول اللہ تعالی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره، قالت اليهود يا محمد صلى الله عليه وسلم افتقر ربك يستقرضنا؟ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ حضرت عباس ابن عباس کی روایت سے فرما رہے ہیں، جب اللہ نے وہ آیات نازل فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دینے والے، تو اس وقت یہود نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارا رب فقیر ہو گیا کہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا، ادھار مانگ رہا؟ تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے سن لیا۔ اور ایک روایات میں ہے، یہ روایات رواہ ابن ابی حاتم، لیکن عماد الدین علامہ عماد الدین حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں اسباب نزول بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہودیوں کی طرف بھیج دیا خراج متعین کرنے کے لیے، جزیہ۔ اس سے پہلے تو جزیہ نہیں لیا تھا یہود مدینہ، کیونکہ جس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں مدینہ شریف میں، وہ ایک معاہدہ جو کیا میثاق مدینہ، اس معاہدے میں یہود سے معاہدہ کیا لیا، آپ اپنے دین پر ابھی رہنا چاہتے تھے، مجبور نہیں کریں گے، لیکن نہ ہم سے دشمنی کریں گے نہ ہم آپ سے دشمنی کریں گے، یعنی ہم سے نہیں لڑنا، ہم بھی آپ سے نہیں لڑیں گے، اس کے علاوہ بیرونی کوئی حملہ دشمن اگر ہم سب مشترک ہوں گے، ایک ساتھ مل کے دفاع کریں گے، اس معاہدہ میں رہا۔ اب غزوہ احد میں اس معاہدے کی خلاف ورزی کی یا نہیں؟ تو نہیں نکلے، بولا وہاں قتال ہے نہیں، کیوں جائیں گے؟ تو اس کی نفاق واضح ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ اب اتنی جو مزہ لے رہے تھے، امن، استقرار، اطمینان، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہم سے بڑے علماء کوئی ہے نہیں،
اقتصادی معاملات میں آگے ہے یہود مدینہ، طاقت ہر لحاظ سے، تو یہاں بے انصافی نہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تم جو آسانی حاصل کر رہے ہیں، خدمات حاصل کر رہے ہیں مسلمانوں کو، اگر مسلمان خود بھی جو مالدار ہے مال زکوٰۃ دے رہے ہیں اللہ کے لیے، اور تم لوگ نہ زکوٰۃ دو گے نہ خراج دیں گے، فری میں عیش کرو گے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ معقول ہے یا نہیں؟ نبی اصل میں ظلم نہیں کی، تم معاہدہ کو اس کی خلاف ورزی کی، اس پر قائم نہیں ہو اور عیش کر رہے ہو، خوب لوٹ مزہ لے رہے ہو، تو اس کے مقابلے میں، خدمات کے مقابلے میں خراج بھی تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بیچ دیا، بولا جاؤ ان سے بات کر کے تعین خراج متعین کر کے آ جاؤ، بعد میں ہم تحریری طور پر کر لیں گے. تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گیا، باب العوالی میں رہتے ہیں، وہاں اجتماع گاہ یہودیوں کی ایک بیت الدارسین کہتے ہیں، بیت الدارسین، جہاں بیٹھ کے اجتماع کرتے ہیں، صلاح مشورہ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس گھر کے نام سے واضح ہو گیا بیت الدارسین. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے کہ بہت سارے یہودی وہاں ایک مجمع ہے اس دار میں، تو فنحاس نام ایک یہودی جو اس کا عالم بھی ہے، ایک بڑا تاجر بھی ہے، اور ان کے ساتھ اور ایک حبر ہے جس کے نام ہے عائشہ. تو وہاں ان سے مخاطب ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو اسلام کے ایک اصول ہے کہ سب سے پہلے دعوت پیش کرو، اگر انکار کیا پھر جزیہ کا مطالبہ کرو، دے دیا ٹھیک ہے، انکار کیا آخری مرحلہ کیا ہے؟ جنگ، تلوار. یہ تین. تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈائریکٹ جا کے جزیہ کی بات نہیں کی، بولا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، فإنك تعلم بأن محمدا رسول اللہ، تمہیں 100% علم ہے، یقین ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے. ان کی سارے صفات آپ کی کتاب میں موجود ہے، انجیل میں بھی ہے. اس ضد کو چھوڑ دو، مسلمان ہو جاؤ. تو پہلے فرض یہ ہے دعوت دی، اگر اس نے انکار کریں گے پھر کہیں گے پھر خراج دے دو، جزیہ دے دو. تو اس نے انکار تو نہیں کی، کیا کہا؟ بولا ایسا رب کا ہمیں ضروری نہیں جو فقیر ہے، ہم سے ادھار مانگتے ہیں. تمہارا جو رب ہے مسلمانوں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فقیر ہے، ہم سے ادھار مانگتے ہیں، اور آپ لوگوں کو سود سے منع فرماتے ہیں، اور ہمیں خود سود دے رہا ہے. کیونکہ یضاعف لہ اضعافا کثیرہ جو کہا، وہ کون ہے جو اللہ کو ادھار دے؟ اللہ بہت زیادہ کر کے لوٹا دیں گے. تو وہ اپنے کاروباری لحاظ سے یہ مفہوم لیا، کیونکہ ان کی کام ہے یہی یہودیوں کی، تو فوراً سود سمجھ گیا. بولا آپ لوگوں کو تو سود سے منع کرتے ہیں اور ہمیں خود سود دے رہا ہے، ہم سے ادھار مانگ رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں ہوا اس طرح بات کو، بہت زور سے مکہ مار دیا، اس کے چہرہ پر خون نکلا ہے، منہ سے اور ناک سے خون جاری ہو گیا. سب کو اشارہ کر کے مشتعل ہونے نہیں دیا، کیونکہ سب بزدل ہے یہود. ان کو پتا اگر ہم ابو بکر کو کچھ کہیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑیں گے، کیونکہ یہ محمد کا دوست ہے، بلکہ عالی شان مرتبہ والے، کوئی عام آدمی نہیں ابو بکر. اس لیے بولا ہم انصاف محمد سے لیں گے، آپ کچھ نہیں کہو. تو فساد ہونے تو نہیں دی، لیکن ساتھ ساتھ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں انظر الی صاحبک ما فعل بنا، دیکھو تمہارا یہ دوست میرا کیا حال کر دیا، خون سے لولہان اسی شکل میں گیا نبی کے سامنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کے بولا ما حملک علی ھذا، تم ایسا کیوں کیا ہے ابو بکر؟ بولا ان عدو اللہ قال کذا وکذا وکذا، بولا اللہ کا دشمن اس نے یہ کہا یہ کہا، اللہ کو فقیر کہا، مجھے برداشت نہیں ہوا. ٹھیک. اور سود کہا، کیا جو بھی انہوں نے کہا وہ سب ایک ایک لفظ بیان فرمایا، اس لیے مجھ سے صبر تحمل نہیں، میں نے مارا. تو اس وقت اس نے انکار کر دیا، بولا میں نے کچھ نہیں کہا اس طرح، یہ اپنی طرف سے بناوٹی بات سنا رہے آپ کو. تو کیا پوزیشن ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا اور یہ آیات لے کر گئے. لقد، تحقیق کے ساتھ، سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، قول الذین قالوا، جس نے بھی کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. تو حضرت ابو بکر کا پوزیشن کیا ہوا؟ ثابت ہو گیا کہ سچ کہا، یہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک. اس سے پہلے بھی سورہ مائدہ میں ہے وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، ان یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ مقید ہے. مغلول یعنی سلسلے سے باندھ کے رکھا گیا. لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، سورہ بنی اسرائیل میں. تو اپنے ہاتھ کو بالکل گردن سے باندھ کے نہیں رکھ. ولا تبسطها كل البسط، نہ ایک دم پھیلا دو، یعنی کنجوسی بھی نہیں، تبذیر اسراف بھی نہیں، درمیان. تو غل ہاتھ باندھنا. تو یہودیوں نے کیوں کہا ید اللہ مغلولہ؟ وہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی، پریشان حالت سے گزر رہے تھے، اس وقت یہ لفظ کا بولا لگ رہا اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے، ہمیں کچھ دے نہیں سکتا ہے. نعوذ باللہ. تو اللہ نے اسی وقت رد کر دیا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، بلکہ ان کے ہاتھ بندھا ہوا ہے، ملعون ہی ہے. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلا ہوا، ينفق کیف یشاء، جیسا مرضی ہے وہ دیتے ہیں. اچھا، اسباب نزول تو واضح ہو گیا. پھر وہ کیوں کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے اللہ کو ادھار دینے والا؟ تو یہود اپنی کاروباری سلسلے میں تو وہ سمجھ گیا، لیکن ہم مسلمان کیا سمجھ رہے ہیں؟ افسوس تو بہت سارے علماء نہیں سمجھ پا رہے اس بات کو. اس طرح کہہ کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو زندگی میں حرکت کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں، ان کو عزت دے رہا، احترام کرنا. دیتے سب اللہ دے رہا، لیکن آپ میں سے کوئی ایسا شریف انسان ہے جو کچھ دینے کے بعد اپنے عطیہ میں یا ہبہ میں دوبارہ واپس لیں گے؟ آپ میں سے اگر کسی کو کسی نے کچھ دیا پھر اس کو لے سکیں گے کسی حالت میں؟ یہ مروت کے خلاف ہے. جب ہم عام انسان جب دینے کے بعد دوبارہ لینے کے نام نہیں لیتے ہیں تو اللہ جل جلالہ خالق جو دے رہا وہ آپ کو کیوں کہیں گے تیرے بھائی کو اس مال سے دے دو جو میرے پاس مال تیرے پاس ہے، جو میرا مال آپ کے پاس جو ہے اس میں سے تمہارا بھائی کو دے دو؟ اللہ ایسا کیوں کہیں گے؟ تو اس لیے بولا نہیں، میں آپ کو جو دیا وہ تمہارا ہے، تم مالک ہو، لیکن تیرے یہ بھائی کو بھوکا ہے، اس کو کھلانا میری ذمہ داری ہے، اور میری سنت ہے کہ اس کے گھر کے سامنے اس کے کمرے میں اس کے بوری میں نہیں رکھ دوں گا، یہ تمہارے ذریعے بھیج دوں گا.
لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول عجیب قول ہے. بولا آپ جب دیکھیں گے کوئی انسان ایک رات بھوکا سو گیا, سمجھو ان کے نوالا کسی نے چھین لیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھوکا کسی کو نہیں رکھتا ہے. اس بندے کی رزق اللہ نے دی, کسی کے ذریعے بیچ دیا, اس بندے نے کھا لیا, اس کو نہیں دیا. اس لیے حضرت علی کہتے اس کے نوالا کسی نے چھین لیا. تو جب اللہ تعالیٰ کہتے من ذا الذی یقرض اللہ, جب اس طرح کہیں گے میں اتنا بہت بڑا سڑا کے دوں گا, تو لوگوں کو کیا حوصلہ افزائی ہوگی. جو 1000 روپیہ کما رہے ہیں وہ مزید کوشش کریں گے ہم 2000 کریں گے تاکہ آگے اور بھی محتاجوں کو ہم دے سکیں, اللہ کو ہم ادھار دے سکیں, کیونکہ اللہ زیادہ دینے والے ہیں. اور جو نکما ہے وہ بھی ذرا ہمت کریں گے حرکت کے لیے, ٹھیک, اور حوصلہ افزائی بھی, عزت بھی, احترام بھی. بھائی آپ کے 5 بیٹے ہیں, باپ سب کو دے رہا ہے, تو ان میں سے ایک بیٹے خسارہ میں گیا. اب باپ اپنے طرف سے دے سکتے ہیں, اتنا قادر ہے, اتنا غنی ہے, لیکن ان بائیوں کو اس اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے اخوت, بھائی چارہ, محبت, تعاون, یہ اس کے اندر ڈھالنے کے لیے بولا آپ کی بھائی کی یہ حالت ہے نا, سب مل کے ان کی مدد کرو آپ لوگ. ہاں یہ نہیں سمجھے میں آپ کو کہہ رہا مدد کرو اور ضائع ہو جائے گا, میں ڈبل دوں گا. تو پہلے ہی دے سکتے تھے بھائی, لیکن بھائیوں کو اس ذریعے کیوں دے رہا, اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے, دینے کی سکھانے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اور مزید رغبت دلا رہا, بولا اگر تم 1000 دیا میں آپ کو 10,000 دوں گا. تو یہاں رغبت پیدا ہوگا نہیں ہوگا. بھائی مثال ابھی بہت قریب ہے, یہ جو سانحات جو ہوا بولدی مارکیٹ میں جو پریشانی ہوئی, اگر ایک ایماندار حکمران ہے ملک میں اور وہ اعلان کرے بھائی اس سانحہ میں جو مدد فرمائیں گے آپ باقاعدہ جتنا بھی دیں گے اس کی رسید حاصل کریں, اور جتنے 1000 دیا میں ہم اس کو گورنمنٹ اس کو 10,000 دیں گے, جس نے 1 لاکھ دیا ہم 10 لاکھ دیں گے. اول لوگ پہلے دیں گے نہیں, کیونکہ پتا یہاں ایماندار صدر کوئی نہیں ہے نا, یقین نہیں کریں گے. لیکن 1-2 بندہ بڑا چلو ہم تھوڑا سا دے کر دیکھتے ہیں وہ دیں گے یا نہیں, تو 1000 اس نے دیا. 1 مہینہ کے بعد وہ رسید دکھا کے 10,000 پا لیا. ارے باقی لوگ کہیں گے واقعہ تو گورنمنٹ تو دے رہے ہیں, تو یہاں کیا کریں گے لوگ, جتنی گرمی ہے سب اٹھا کر دے دیں گے, نہیں ہے تو ادھار لے کے دیں گے وہاں سے ملنے کے لیے. ٹھیک, تو وہاں تو سب مل کے دے رہی ہے, ادھار لے کے دے رہے. جب اللہ کہہ رہا میں ڈبل اور ڈبل ڈبل دوں گا, پھر یہاں کیوں کوئی متحرک نہیں ہے, یعنی بھروسہ نہیں ہے. اللہ جو کہہ رہا اس پر یقین نہیں ہے, کیونکہ اپنا آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا. بھائی تم نہیں دیکھو اپنا آنکھوں سے, اتنا کافی نہیں ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے؟ 700. میں تو کم بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب کہا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ, کتنے عظیم لفظ ہے یہ, سوچنے والے کے لیے. سطحی والے کے کیا سوچیں گے, وہی یہودی جو کہا ہم سے ادھار مانگ رہا اور سود بھی دے رہا, نعوذ باللہ. اب رہا یہاں اگر زیادہ دے رہا, 1000 کے بدلہ میں 10,000 دے رہا, 20,000 دے رہا, تو یہاں سود ہے. بھائی سود تو اس وقت ہوگا اگر میں آپ سے لے رہا ہوں 1000, اس کے مقابلے میں 10,000 دے رہا ہوں. اول تو سود اتنا نہیں ہو سکتا ہے. سود میں زیادہ سے زیادہ 5%, 10%, 20%, اس سے زیادہ کون سود میں دیں گے. یہاں تو ڈبل, تو سود کہاں سے آ گیا. دوسری بات, جب میں نے کہا گورنمنٹ دے رہی ہے اپنی طرف سے, آپ سے گورنمنٹ آپ سے نہیں لی,
وہ دوسرے کو دے رہے ہیں لیکن گورنمنٹ اپنی طرف سے دے رہے ہیں، تو یہاں سودی کاروبار کہاں ہے؟ بالکل واضح ہے نا، سود تو ہے نہیں، کیونکہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہاں سود کہاں گیا؟ ٹھیک ہے، ہاں، حالانکہ آیات میں سود کے نام نشان بھی نہیں ہے، یضاعف لہ اضعافا کثیرا، اور یہودیوں نے اس کو سود کی طرف لے گیا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے سن لیا، جب سن لیا پھر لکھنے کی ضرورت کیا؟ کہتے سنکتب ما قالوا، ہم نے لکھ دیا اس کو۔ اگر اللہ نے فعل مضارع استعمال کیا سمجھو ماضی ہے، کیونکہ اللہ کے لیے ماضی اور مضارع ایک ہے، کچھ فرق نہیں ہے۔ مثال دیکھو، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ، یہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے عیسیٰ سے تم نے کہا تھا، لیکن صیغہ کیا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، ماضی ہے، فعل ماضی ہے، ابھی قیامت کہاں ہوئی لیکن صیغہ ماضی ہے، تو یہاں بھی اگر مضارع ہے تو سمجھو اللہ کے لیے ماضی ہے۔ سمع، سنکتب، کتبنا، لکھ دیا ہم نے، تو کیوں لکھ دیا؟ یا اللہ تم سن بھی رہے دیکھ بھی رہا، تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اللہ کو پتا ہے قیامت کے دن جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر کے سامنے انکار کیا، میں نے نہیں کہا، اور اللہ کو جبریل بھیجنے کی ضرورت پڑی، تو یہ قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے یہی دہرائیں گے، ہم تو کہا نہیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو اس طرح کچھ نہیں کہا، کیا ثبوت ہے؟ اچھا تم نہیں کہا، لو اپنی کتاب کھول کے پڑھ لو، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم خود پڑھ لو اپنی کتاب میں، جب کتاب کھولیں گے وہاں سامنے نظر آ ووضع الکتاب، سورہ کہف میں اقرأ کتاب تو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، لیکن کہف میں ووضع الکتاب تری المجرمین مشفقین مما فیہ، یہ مجرم جو اپنی کتاب دیکھیں گے عجیب کیفیت میں، شفقت، حیرانی، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے ویلت، ویلت سمجھ رہے واہ ویلا، یہ کیا کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اتنی سی معمولی یہ ابھی لفظ بھی ہے وہ بھی اس میں ریکارڈ ہے، اور جو کبیر ہو وہ بھی ریکارڈ ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کر کے آگے سب حاضر ہے اس کتاب میں، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تو ممکن ہے اس وقت کتاب دیکھنے کے باوجود کہیں گے یہ آپ کی فرشتوں نے لکھ دیا ہوگا، ہم نے تو اس طرح کچھ نہیں کہا، کہ ہم پاگل ہیں اللہ فقیر کہیں گے، ہم ایسا کبھی نہیں کہا، یہ اللہ تیرے فرشتوں نے لکھ دیا، یہ دشمنی ہے ہم سے۔ اچھا ان کی مووی چالو کرو، ٹھیک، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ، کسی کو یاد نہیں، یرا، دیکھیں گے، سعی جو کر کے آیا دنیا میں اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ممکن ہے صحابہ کرام اس آیات کو پڑھ کے حیران ہوتے ہیں، بھائی ہم اتنی لاکھوں سال پہلے جو کر کے گیا قیامت کے دن اس کو کس طرح دیکھیں گے، لیکن اللہ نے جو کہا ایسا ہی ہے، مان لیا اس نے، لیکن اللہ تعالی ہمیں دکھا رہے ہیں۔ آپ شادی کی مووی بنایا 20 سال پہلے، بلکہ 50 سال بعد اپنے پوتا پوتی نواسا نوسی دکھا رہے، یہ تو دادی ہے، 50 سال کے بعد دیکھو دادی کی تصویر کتنی خوبصورت تھی، یہ خوبصورت نہیں تھی اس وقت بھی ایسا ہی ہے،
اس وقت جوان کی ابھی ذرا بوڑھی ہو چکی ہے، وہ شکل وہی ہے، وہ تو بیوٹی پارلر والوں کے کمال میں اس کو خوبصورت بنا دیا جو دولہا کو دھوکہ دینے کے لیے، شکل تو وہی ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کے سنریہم آیاتنا فی الآفاق، آفاق سارے کائنات دنیا میرے آیات دکھاؤں گا، تو ہمیں کیوں دکھا رہا ہے؟ صحابہ کرام نہیں دیکھی ہیں، اور آگے اور لوگ جو دیکھیں گے ہم نہیں دیکھے ہیں۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مخلوق، آپ نے 50 سال پہلے جو کام کیا وہ ریکارڈ اپنے آنکھوں سے ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں، آواز بھی سانس تک سنائی دے رہی ہے اس کی، نہیں سنتی ہے؟ تو کہ خالق کے لیے کون سی مشکل ہے آپ کا کام صحیح سامنے دکھانے کے لیے؟ تم انکار کر رہا ہوں، میری فرشتوں نے غلط لکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھ ظالم، اور کہاں تک جھٹلاؤ گے تم؟ دیکھ، اس کی مووی چالو کر دو۔ اب یہاں انکار کی کوئی گنجائش ہے؟ جہنم۔ اس لیے سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق۔ یہ کیوں کہہ رہا اللہ تعالیٰ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ محمد ان لوگوں کی یہ گستاخی، جھوٹ، فریب، ان سے آپ پریشان نہ ہو۔ آپ سے پہلے رسولوں کو تو قتل بھی کی انہوں نے، آپ کو تو پھر بھی میں نے محفوظ کر دیا اور وعدہ کیا میں آپ کو حفاظت کراؤں گا۔ بلغ ما یا رسول بلغ ما انزل وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ اللہ تمہیں ناس سے حفاظت میں رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ میں تو آپ کو حفاظت کر دیا، آپ سے پہلے رسولوں کو to قتل بھی کر چکے ہیں، تو آپ کیوں پریشان ہوں گے؟ یہاں تسلی دے رہے ہیں نہیں۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عذاب الحریق۔ عذاب الحریق تو آپ ترجمہ میں بھی اس طرح لکھا، جلانے والے عذاب، آگ ہے، آگ کی لو کیا، لیکن ذوقوا کیوں کہا؟ چکھو۔ بھائی انسان چکھتے ہیں زبان سے، ہاتھ سے نہیں، پیر سے نہیں، آنکھوں سے نہیں، ٹھیک؟ یہاں ہم کہتے ہیں حواس خمسہ۔ ان احساسات میں تعطیل بھی آ سکتا ہے۔ ایک انسان اندھا ہو گیا، عمران کے پاس نہیں آ گیا، نہ مصباح کے پاس آ گیا، وہ کچھ نہیں دیکھ رہا ہے، اس کی ایک حادثہ یہ کم ہو گیا، معطل ہو گیا۔ ایک بندہ بہرا ہو گیا، حاسۃ السمع بھی ناکارہ ہو گیا، ہیں بھائی نزلہ زکام سے ناک بند ہو گیا، کوئی نہیں سن پا رہا، یہ حادثہ بھی ختم ہو گیا۔ ہاتھ سن ہو گیا، فالج ہو گیا، کچھ احساس نہیں، یہ حادثہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن زبان کی حادثہ کب ختم ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، کہ میں ڈاکٹر حضرات کے سامنے ہوں، وہ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ زبان کے حادثہ بھی کبھی ناکارہ ہوتا ہے یا نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زبان کے حادثہ ناکارہ ہوتا ہے کبھی؟ ہوتے ہیں، اس کا مطلب بہت کم، شاذ اور نادر، لیکن وہ شاذ اور نادر نہیں ہے جو پہلے چار احساسات کے جو تھے وہ اکثر ہوتا رہتا ہے۔ زبان کی ذائقہ معطل ہونا اگر ہے بہت کم، شاذ اور نادر، شاذ نادر کو کبھی قیاس اور دلیل میں شمار نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سوا احساسات، ایک حادثہ جو ہمیشہ قائم رہتے ہیں، حادثۃ الذوق، چکھنا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے چکھو۔ چلو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، جب کہا چکھو اس کا مطلب قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی جسم کی ایک ایک ذرہ کو سارے اعضاء میں حاسۃ الذوق پیدا کر دے گا۔ قیامت کے دن صرف زبان نہیں، اس کے پورے جسم میں
یہ حادثہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، خوب چھکو تم. ٹھیک. اس کا کانسیپٹ تو یہی ہے نا کہ وہ ایکچولی سینسیشن جو ہے وہ اسکن میں ہے، اسکن جل جائے گی تو دوبارہ اسکن پروٹین کو دوبارہ بنا دی جائے گی. کل ما مضت جلود بدلنا جلودا غیرها ليذوقوا العذاب. ٹھیک. ہاں وہی چکنا. اس کا مطلب اس کی ہر چیز اس کے جسم کی ذرہ ذرہ اس میں ذوق کے حادثہ اللہ پیدا کر دیں گے. اس لیے کہ بولا ذوقوا عذاب الحریق. ذالک بما قدمت ایدیکم. ذالک اشارہ کس طرف ہے؟ عذاب الحریق کی طرف. یہ عذاب پریشانی. ذالک کیوں؟ بما قدمت ایدیکم. تو ایدیکم کیوں کہا؟ ہم گناہ صرف ہاتھوں سے کرتے ہیں، آنکھیں سے بھی گناہ ہوتی ہیں، کان سے بھی ہوتی ہیں، قلب سے بھی ہوتے ہیں، بہت ساری جگہ ہے جس میں وہ گناہ کرتے ہیں. یہ تو غلطی ہم نے کی کہ پہلے سے اس کو بند نہیں کیا. اچھا بات ذالک بما قدمت ایدیکم. ایدیکم ہاتھ. کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کوئی بھی معصیت جب کرتے ہیں زیادہ تر اس میں ہاتھ شامل ہے. پیر سے تو جا رہے ہیں معصیت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ نور صاحب کی ہے، ذرا اس کو آواز دو. اور اگر ایک اور دوسری معنی لیں گے ایدیہم آگے، آپ آگے اپنے لیے جو بیچ دیا. یعلم ما آیت کرسی میں نہیں پڑھا ہم لوگ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. بین ایدیہم اس کا مستقبل حال، وما خلفہم ماضی، سب اللہ کے. تو اگر اس حصہ سے لیا ما قدمت ایدیکم، تم اپنے مستقبل کے لیے جو آپ نے بیچ دیا اس کی سزا ہے، اس کی نتیجہ ہے. ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. بھائی یہاں ایک وقفہ ہے اور بہت سنجیدگی ہے اس میں، اور مزیدار وقفہ بھی. مکمل توجہ سے سننے والی بات. اگر نیند آ رہی ہے جس کو اونگ آ رہی موضوع کہا جائے، بہت قیمتی بات ہے. ظلام صیغہ مبالغہ ہے، بہت ظلم کرنے والا. اس کا مفرد کیا ہے؟ ظالم ہے نا. جب زیادہ ظلم کرتے ہیں تو ظلام. آکل کھانے والا، ہمیشہ کھاتے رہتے. کیا کہتے اس کو؟ صیغہ مبالغہ اکال ہے نا بھائی. عالم، علام یا علامہ. بھائی نحو صرف میں بھی ہے نا، فعل، فعول، فعال، فعل ہے بھائی. تو یہاں صیغہ مبالغہ اگر اس کو ہم اس بات میں لیں گے، لیکن عجیب بات یہاں اس آیات میں نا دشمنان اسلام، اہل غرب، یہود اور نصارہ جو اسلام میں اور مسلمانوں کے قرآن میں کسی بھی خامی کی تلاش میں رہتے ہیں، ہمیشہ کچھ بھی ملنے کی دیر ہے فوراً اچھالتے ہیں. اس میں ایسا ہوا اس آیات میں. بہت پرانی بات ہے، تقریباً 1974 کی بات ہے. کویت میں ایک رسالہ شائع ہوتا ہے ہفتوار، اس کا نام ہے مجلۃ المجتمع الکویتی، مجلۃ المجتمع. اس میں ایک انگریز نے اس آیات کے بارے میں لکھ دیا تھا. بولا مسلمانوں کا قرآن سے ثابت ہے کہ مسلمانوں کے اللہ ظالم ہے.
کس طرح؟ یہ آیات پیش کر کے بولا ظلام کہا. اور ظلام اگر ہم نفی بھی کریں گے، اگر اس بات میں لیں گے ظلام نہیں بھی ہے لیکن ظالم ضرور ٹھہرے گا. آپ کہیں گے فلان علام، اگر ہم کہیں گے نہیں وہ علام تو نہیں ہے، چلو اگر علام میں عالم تو ہے نا، یعنی کم سے کم جو ہے وہ ثابت ہوگا اس کے لیے. تو اسی بنا پر اور اس کو اس بات میں اگر لیا کم سے کم جو ہے وہی ثابت ہوگا، انکار نہیں کر سکتے ہیں، جبھی تو صیغہ مبالغہ اس پر فٹ ہوا. آپ کتنا نفی کریں گے؟ صیغہ مبالغہ نفی کرو لیکن اصل ثابت رہے گا، ظالم ہے ظلام نہیں ہے. لیکن جب نفی میں لیں گے اس کو تو مثال کے طور پر آپ کہیں گے فلان علام، فلان لیس بعلام، نفی میں فلان لیس بعلم هو عالم، اگر وہ علام نہیں پھر عالم ہوگا. ولا بعالم، نہیں عالم بھی نہیں. تو صیغہ مبالغہ کو جب نفی میں لیں گے تو اصل بھی ثابت ہو سکتا ہے. اگر اس بات میں لیا اصل باقی رہے گا، لیکن نفی میں جب لیں گے تو اصل بھی ثابت ہو سکتا ہے. جس طرح بھی میں نے کہا نا فلان ظلام، فلیس لیس بظلام، وہ ظلام نہیں، هو ظالم. میں سوال کروں گا کہ ظلام نہیں ظالم ہے؟ لا ولا بظالم، نہیں ظالم بھی نہیں. ایک دم ختم ہو گیا نہیں. تو آیات کیا ہے؟ لیسا نفی میں ہے نا، جب نفی میں ہے اس کا مطلب صفت ظلم نکال دیا. دلیل ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، بلکہ اگر ایک حسنہ بھی اس میں بہت بڑا چڑھا کے دیں گے، ظلم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس کے رد میں یہ ہم نے جب لکھ کر دے دیا، وہ قرآن تو مانتے نہیں، منطق چاہیے، عقل چاہیے. تو دوسرے ایڈیشن میں کیا دیا؟ بولا یہ مولانا صاحب کی اپنی خود ساختہ ہی تعویل ہے. اب کسی سے بھی پوچھے صیغہ مبالغہ کو چاہے نفی میں استعمال کرے یا اس بات میں استعمال کرے، اس کا اصل ثابت ہوتا ہے. ٹھیک، یعنی فلان لیس بعلام، تو یعنی اس میں کم سے کم جو ہے وہ ثابت رہے گا، چاہے نفی میں ہو یا اس بات میں ہو، اس کا اصرار ہے یہ. تو اس وقت ہم نے اپنے استاذ کے پاس بھیج دیا، ہوا تھا جدہ میں جامعہ ام القرآن میں کویت میں ہوں. یہ سارے رسالہ بھی جواب سب بھیج دیا. تو انہوں نے وہاں سے جواب کیا دیا؟ بولا ان بیوقوفوں کو، بے عقل کو عقل سکھاؤ اور بتاؤ یہ بولنے والا کون ہے. سب سے پہلے تو یہ سوال ہے. یہ جو ہم آیات جو پڑھ رہے ہیں کس نے کہا؟ اللہ نے. پھر آیات میں وما ربک بظلام للعبد ہے یا للعبید ہے؟ عبید. ایک بندہ نہیں، سارے بندوں پر ظلام نہیں کہا. استاد صاحب کہہ رہا ہے، یہ لکھ کر دیا باقاعدہ، اس کو ہم آگے بھیج دیا اور شائع ہو کے آ گیا، اور اس کے بعد زبان بند، تھالا لگ گیا. ٹھیک، بولا جب اللہ کہہ رہا ہے لیس بظلام للعبید، سارے عبید آ گیا. آدم سے لے کے قیامت تک جتنی خلائق گزر رہے ہیں اس میں سے ہر ایک بندے کو ایک ایک ظلم بھی اگر اللہ تعالیٰ کرتا ہے،
بلکہ ایک ظلم سے بھی کم معمولی سے ظلم بھی کریں گے ہر ایک بندہ کے اوپر، پھر اس کو ہم ظلام کہنا پڑے گا. صحیح ہے نہیں بھائی؟ آدم سے لے کے قیامت تک کتنی تعداد لوگ اگر ہر کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم کرتے جائیں گے، پھر اس کو ہم ظالم کہیں گے یا ظلام کہیں گے؟ ظلام کہنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے عبد نہیں کہا، عبید کہا. جب سارے عبید، اس کا مطلب اللہ رب العالمین ایک بندہ پر بھی معمولی ظلم بھی نہیں کی. لیس بظلام، کیونکہ خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، اگر ہم اللہ کو ظالم ٹھہرائیں گے تو اس کو ظالم نہیں کہہ سکتے ہیں عقل سے، منطق سے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، سارے کائنات کا رب ہے. تو اس وقت سے لے کے قیامت تک ذرہ برابر بھی ظلم کرے گی، پھر اس کو ہم ظالم نہیں کہہ سکتے، ظلام کہنا پڑے گا. عقل تو یہی کہہ رہا. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک. اگر وہ ذرا سے بھی ظلم کرے تو انسان حیات کے لحاظ سے بہت بڑا ظلم بن جائے. اچھا کہ آپ نے یاد دلایا، بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کرنے کے لیے طاقت ہونا چاہیے. ظالم طاقتور ہوتے ہیں، مظلوم کمزور ہوتے ہیں. ٹھیک. تو اس لیے ظالم جتنی طاقتور ہوگا اتنا اس کا ظلم زیادہ ہوگا. پھر وہ ظالم نہیں ہو سکتا، وہ ظلام ہی ہوگا. اللہ سے زیادہ طاقتور کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہے. جب اتنی عظیم طاقتور ہے اور ہم اس کو اگر ذرا بھی ظلم کرنے کے لیے مان لیں گے، پھر ہم اس کو ظالم کہنا پاگل بیوقوفی ہوگی. اس کو ظلام کہنا پڑے گا، مجبوراً ظلام کہنا پڑے گا. تو آیات کہتے ہیں لیس بظلام، یعنی کسی ایک فرد کو بھی اللہ نے ظلم نہیں کیا، اس لیے وہ ظلام نہیں ہے. کتنا واضح ہو گیا. لیس بظلام للعبید. ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک آسمان میں نہیں چڑھیں گے اور کتاب لائیں گے آسمان سے، ہم پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں اگر اس کی سارے فرمائش ہم کرتے رہیں گے پھر میں الہ نہیں رہا، میں ان کے محتاج ہو گئے. ٹھیک. اس لیے کہتے ہیں کیوں نہیں دے رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے پتا اگر دے بھی دیا پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اگر میرا رسول کو حکم دوں تم قربانی کرو، میں قبول کر لوں گا، آسمان سے آگ برسا کے اس کو کھا لیں گے، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نہیں آیا، زندہ نہیں رہیں گے، لیکن ان کی دین قیامت تک کے لیے. اس لیے اس کی زندگی میں اگر کچھ معجزہ آپ کو دکھائیں گے تو وہ گزر جانے کے بعد لوگ کیسے مانیں گے کہ یہ ہوا بھی یا نہیں ہوا؟ اس لیے یہ جو خالد رسول ہے قیامت تک اس کی دین، اس کی معجزہ بھی میں معجزہ خالد اس کو دیا میں نے، قرآن مجید، جس پر اللہ نے چیلنج کیا ایک سورہ لا کر دکھاؤ. اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہے؟ جو ابدی معجزہ ہے یہ بھی میں نے دیا، یہ کافی ہے میرا رسول کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیات میں قل قد جاءکم رسول من ربکم بالبینات. قل قد جاءکم رسول، کیوں دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب جواب دو اس کو، یہ کہو آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ تو آپ سے پہلے رسولوں نے بھی کر کے دکھایا، تو اس وقت کیوں ایمان نہیں لایا تم؟ ایمان لانے تو بہت دور کی بات ہے، الٹا تو اس کو قتل بھی کر دیا تم نے. وہ دکھایا تو جو مانگ رہے تھے معجزہ وہ دکھایا آپ کو، لیکن آپ نے قتل کر دیا اس کو. اور واقعی ایسا ہی ہوتا تھا. یہ قصہ حابیل و قابیل صاحب لے لیں. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. تو آپس میں جو لڑ رہے تھے یہ میرا حق ہے، اکریمہ میرے حصہ میں وہ ہے، تو اس نے قابل نے خود ہی کہا بولے ہم دونوں قربانی پیش کرتے ہیں، کون صادق ہے کون جھوٹا ہے ثابت ہو جائے گا. تو اللہ نے اس حابیل کی قبول کر لیا. وہاں بھی وہ ضد میں آ گیا، حالانکہ خاموش ہونا چاہیے تھا. یعنی شروع سے یہی ہو رہا، قبول نہیں کرنے والے نہیں کرتے ہیں،
اگر سامنے واضح بھی ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے تم قبول نہیں کرو گے اگر میں نازل بھی کراؤں گا ایسا کراؤں گا تم قبول نہیں کرو گے. ثبوت یہ ہے تم سے پہلے انبیاء نے اس طرح دکھایا اب اس وقت قبول نہیں کی نہ ایمان لایا الٹا ان انبیاء کو قتل بھی کر دیا. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم صادقین فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. یہاں بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کیونکہ فإن شرطیہ ہے نا بھائی. جب شرطیہ تو جواب شرط کہاں ہے؟ جواب شرط تو ہے فإن كذبوك تو یہ جواب شرط نہیں ہے. جواب شرط کس طرح ہونا چاہیے؟ فإن كذبوك فإني أعذبهم عذابا شديدا. اگر یہ آپ کو جٹلاتے ہیں میں ان کو بہت سخت عذاب دوں گا. پھر جواب شرط آ گیا ہے نا. تو وہی بات آ گیا نہیں سمجھنے والے کو ہم کس طرح سمجھیں گے. یہاں جواب شرط بھی محذوف ہے. اصل میں فإن كذبوك فلا يحزنك آپ پریشان نہ ہو. اگر یہ آپ کو جھٹلائیں گے تو اس وقت آپ پریشان نہیں ہونا کیونکہ آپ سے پہلے بھی رسولوں پر اس طرح کے ہونے. فقد كذب رسل من قبلك آپ سے پہلے آپ پہلا رسول نہیں ہو. ولست بدعا من الرسل ما كنت بدعا من الرسل سورہ احقاف میں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. مجھ سے پہلے بہت سارے رسولیں گزر چکے ہیں. آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھی جھٹلایا. فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات بينات يعني معجزات والزبر احکامات کتاب. معجزات بھی دکھائی انہوں نے احکام بھی دکھایا کتاب بھی دکھائی سب کو اس کے باوجود بھی جھٹلایا گیا. تو اگر آپ کو جھٹلا رہی ہیں کوئی حیرت کی بات نہیں. اب اس کے لیے پریشان نہ ہو. اس کا مطلب فإن كذبوك فلا يحزنك فقد كذب من قبلك. پریشان نہ ہو. فقد كذب والكتاب المنير جاءوا بالبينات. بینات کیا؟ معجزات نشانیاں. اور نشانیاں تو بہت وسیع ہے بہت چیز ہے. کائنات کے ذرہ ذرہ بھی نشانیاں ہیں اور انبیاء جو معجزہ دکھاتے وہ بھی نشانی ہیں. بینات معجزات. زبر جو چیز لکھا جاتے ہیں. ہاں لقد زبر بقلمه اپنے قلم سے ثابت کیا. زبر لکھنے کو بھی کہتے ہیں. تو زبر جمع زبر بہت سارے کتابیں انبیاء کرام جو لے کے آئے وہ سب دکھائے. فإن كذبوك جاءوا البينات والزبر والكتاب المنير. تو آیات کیا ہو رہی تھی؟ نبی کو اللہ رب العالمین تسلی دے رہے ہیں اطمینان دلا رہے ہیں پریشان نہ ہو ثابت قدم رہو. اور نتیجہ کیا ہے؟ یہ لوگ مجھ سے کہاں بچیں گے؟ یہ جو تکذیب کر رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں اتنا ضد کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں میرے پکڑ سے کہاں جائیں گے؟ حساب تو میں لاؤں گا ضرور. یہ اللہ کب لیں گے؟ ممکن ہے میں دنیا میں ہی لاؤں گا. تو نذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر سورہ سجدہ میں. آخرت کے عذاب اکبر سے پہلے دنیا میں بھی تھوڑا سا میں عذاب دیتا ہوں سبق دینے کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے. لعلہم یرجعون ولنذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون کہ اپنے کفر سے لوٹ کے اسلام کی طرف آئے. تو ممکن ہے دنیا اگر دنیا میں میں نے دل دے دیا چھوڑ دیا لیکن مرنے کے بعد وہاں چود نہیں ہے.
इसलिए लफ्ज मौत यहाँ सामने आ गया। बोला हर जी नफ्स को मौत चखना ही है, तो ये लोग बच के कहां जाएंगे? मेरे तरफ तो आना ही है, मर के तो आइए। इस आयत को हम यहां छोड़ दे सके तो टाइम हो गया। आयत इब्तिदा बिल्कुल शुरू है कि आयत में जो ज़ायक़तुल मौत थोड़ा तफसील से अगर बात हो तो अच्छी बात है। लेकिन 11-20 अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु या अज़ीम हम्द अश-शाकिरीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व लिअज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबिना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन वशरह सुदूरना लिल-इस्लाम वनव्विर क़ुलूबना बिल-ईमान या अरहमर राहिमीन। अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन। حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا ولإخواننا المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم لا تعذبنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واغفر والدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. وصل اللهم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.